الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت جعفریہ، خاص طور پر یہاں کے مینیجنگ ٹرسٹی جو شہید کر دیے گئے مختار اعظمی صاحب، اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد. اس سے بہتر انداز میں ایک بار مل کر بلند آواز سے صلوات دیجیے. بس 1-2 منٹ آپ کے لیں گے اس بات پر کہ جتنے بھی انتظامی یہاں پر ادارے ہیں ہمارے اسکاؤٹ سمیت، ان سب سے تعاون آپ پر فرض ہے. ٹریفک کے معاملات ہوں، پارکنگ کے معاملات ہوں، جو بھی یہاں پہ انتظامات کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا آپ پر لازمی ہے، کیونکہ جب تک یہ نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک اس انداز میں جیسے کہ ہونا چاہیے معاملات ویسے نہیں بڑھیں گے. لہٰذا یہ ضروری ہے. باقی معاملات کو چھوڑیں، مگر انتظامی معاملات میں آپ کو ہر ایک سے تعاون، ہر ادارے سے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں نظم و ضبط کے لیے. ممکن ہے آپ کو تھوڑا دور اترنا پڑ جائے، گاڑی سے اتر جائیے، کوئی بات نہیں. تھوڑا سا پیدل زیادہ چلنا پڑ جائے، چلے جائیے، کوئی بات نہیں. کیونکہ ہمیں خود جب ان چیزوں کا خیال کریں گے، کیونکہ عزاداری کرنی ہے نا بھائی، ہمیں اپنی عزاداری کا خیال کرنا ہے. اور بس یہ تو ایک بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم نہیں تھے، ذکر حسین تھا. ہم ہیں، اپنے حصے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اچھا ہم نہ رہے تو کیا یہ ذکر نہیں رہے گا؟ رہے گا نا. اصل مسئلہ یہ ہے، جب یہ یقین ہے کہ حق پر ہیں تو کتنی ہی بڑی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، مصیبت نہیں مصیبتیں، پھر کیا پرواہ ہے بھائی؟ کوئی پرواہ تو نہیں ہے نا، کوئی پرواہ نہیں. جب یہ یقین کامل ہے کہ رسول و آل رسول کے ساتھ ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہیں، اسی کے جرم میں یہ سارا سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، پھر کیا کا ڈرنا، پھر کیا کا خوف؟ اگر اس راہ میں چلے گئے تو جانا تو ہے نا بھائی، مرنا تو ہے. 80 سال کا ہو کے مروں گا، 90 سال کا ہو کے مروں گا، 100 سال کا ہو کے مروں گا. اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ حسین کا نام لینے کے جرم میں مار دیا جاؤ. تو عزیزو، ایک بات طے ہے، مورل ہائی رکھنا ہے. حوصلوں کا معرکہ ہوتا ہے یہ قوموں کا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے اس قابل تو پایا کہ اس سنگین ترین دور میں پیدا کر دیا. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے راہ حق میں امتحان دینا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے اس قابل پایا تمہیں اور مجھے کہ اس امتحان میں ڈالا. ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد آگ اور خون کے سمندر سے نکل گئے، ہم بھی نکل جائیں گے، نکل جائیں گے. مر گئے تو مریں گے تھوڑی. ہمارا بھی نام ان کی صفوں میں آ جائے گا جن کا آج ہم ذکر کرتے ہیں. ہماری نسلیں ذکر کریں گے کہ ہمارے آبا و اجداد وہ تھے کہ جب پوری دنیا چاروں طرف سے مل کر ہم پر ٹوٹ پڑی تو ان کے پائے شبات میں لغزش نہیں آئی تھی، وہ اپنے راستے سے ہٹے نہیں تھے. تو یہ تو طے ہے نا کہ اپنے ذہنوں میں ایک بات بٹھا لیجئے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے
عزاداری حسین ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، میں رہوں نہ رہوں، آپ رہیں نہ رہیں۔ تو جب یہ طے ہے تو پھر کوئی خوف قریب نہیں آنا چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے، طے ہے یہ بات، یہ ہمیں کرنا ہے، عزاداری کرنا ہے۔ ہم اس کے بغیر بھی مردہ ہی ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے اہل بیت کے ذکر کو نکال دیجئے تو آپ زندہ کہلانے کے لائق ہیں۔ علی اور حسین کے ذکر کو نکالنے کے بعد آپ چلتی پھرتی لاش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو پھر تو جب اس ذکر کرنے کے جرم میں اگر مار دیا جاؤں پھر تھوڑی میں لاش ہوں، پھر مر کر بھی میں زندہ ہوں، پھر میں مر کر بھی زندہ ہوں۔ تو بس یہ مختصر سا 2-3 منٹ کا پیغام تھا۔ اب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، آتی رہی مصیبتیں، آتی رہیں گی، فیس کرتے رہیں گے۔ خدا بھی دیکھ رہا ہے، سروں پہ امام زمانہ کا سایہ بھی ہے۔ اور مجلسوں میں شریک ہونے والی ہستیاں بھی ہیں، یہ عقیدہ ہے نا، تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ کو کہے گا غم جب وہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب آج وہی یا ماشاءاللہ آج وہی جو دستور ہے کہ تمہید کے طور پہ گفتگو کریں گے، مقدمہ پیش کر دیں گے، عنوان کا جو ہم نے عنوان قرار دیا ہے، کل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کی تفصیل میں جائے گی۔ عنوان اعلان ہو چکا، انسانیت اور کربلا۔ انسانیت اور کربلا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ سورہ نحل کی جو 16واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 78ویں آیت، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور وہ اللہ جس نے تمہیں ارحام مادر سے اس طرح نکالا، اس طرح پیدا کیا، ماؤں کے شکم سے ارحام مادر سے اس طرح پیدا کیا کہ تم جاہل تھے، لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا علم بھی تمہارے پاس نہیں تھا۔ یعنی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا دستور کیا، اسے کچھ بھی علم نہیں ہوتا، جو زبان چاہو سکھا دو، ایسے ہی ہے نا، نہ سکھاؤ، اگر بہرا ہوا تو کچھ بھی نہیں سیکھے گا، سنی نہیں رہا تو سیکھے گا کہاں سے؟ لہذا بہرا ہے تو گونگا ہونا بھی لازمی قرار پایا، اس کے لیے وہ سنی نہیں رہا کوئی لفظ تو وہ تکرار کہاں سے کرے گا؟ لہذا وہ اس کا لازمہ ہے، کیونکہ بہرا ہوتا ہے لہذا سنتا نہیں، تو جب سنتا نہیں تو بول بھی نہیں سکتا، بات ختم ہو گئی۔ لا تعلمون شیئا، کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، جس سانچے میں چاہا تم کو ڈھالا گیا۔ اب یہ سانچے میں ڈھالنے کا عمل 2 طرح سے، ایک بار دنیا نے ڈھالا، ایک بار اللہ کی ہدایت جس کو ملی، وہ الگ عوامل جن پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بہرحال جیسا چاہا تم کو ڈھال دیا۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے، ہندو بن گئے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوئے، عیسائی بن گئے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی بن گیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن گیا، کسی بھی مکتب فکر میں پیدا ہوا، اس مکتب فکر کے سانچے میں ڈھل گیا۔ دنیا کی اکثریت جو ہے، اکثریت 100% نہیں، اکثریت کا احوال یہی ہے کہ وہ جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، جس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، جس مکتب میں پیدا ہوتے ہیں، وہ وہی اسی میں ان کو ڈھال دیا جاتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے، غور و فکر سے کام لیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ میں صحیح بھی ہوں یا نہیں، یہ راستہ جس پہ میں چل رہا ہوں، جس پہ مجھے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں، میں صحیح ہوں یا نہیں، غلط ہوں یا نہیں، اس کے معیار وہ بھی سامنے آ جائیں گے، بات ہوتی رہے گی۔ لیکن ابھی ذرا سی آیت کی تشریح پہلے ہو جائے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے اس حالت میں تمہیں پیدا کیا، ماؤں کے ارحام سے نکالا کہ تم جاہل تھے، تمہیں کسی چیز کا بھی علم تمہارے پاس نہیں تھا۔ پھر کیا نعمتیں دی اللہ نے اس انسان کو؟ کسی بھی مخلوق کی خلقت کی تفصیل کو اللہ نے بیان نہیں کیا قرآن مجید میں، کسی بھی مخلوق کی خلقت کی تفصیل کو اللہ نے بیان نہیں کیا، بس بنا دیا، جمادات بنا دیے، حیوانات بنا دیے، ملائکہ بنا دیے، کسی کی تفصیل نہیں بتائی کہ کیسے بنایا، کن فیکون کی منزل پر کہہ دیا ہو جا، ہو گئی۔
چاند تارے بنائے، کیسے بنائے یہ تفصیل نہیں بتائی. سورج اور یہ نظام شمسی بنایا، کہکشائیں بنائی، تفصیل نہیں بتائی کہ کیسے بنائی، بن گئی. لیکن یہ انسان وہ ہستی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جا بجا اس کے بنانے کی تفصیل کا ذکر کیا کہ ہم نے تجھے کیسے بنایا، کیا کیا بنایا، کیا کیا نعمتیں دی، تجھے کتنا بہترین انداز میں خلق کیا اور تو کہاں پہنچ گیا. احسانات گنوائے، نعمتیں گنوائی، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، بشارتیں بھی دی. جتنی تفصیل سے انسان کی خلقت کا ذکر کیا، کسی شے کا ذکر تفصیل سے نہیں کیا، بنا دیا، بس اللہ نے بنا دیا. تفصیل کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. اللہ نے اس لیے بیان بھی نہیں کی کہ کیسے بنایا، یہ نہیں بس کیوں بنایا، بھائی تیرے لیے بنایا. سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا، بنایا تیرے لیے ہے. جیسے بنایا اس کو چھوڑ دے، کیسے بنایا اس کائنات کو، اس کو چھوڑ دو. ہم نے بنا دیا، تمہارے لیے بنایا. ہر چیز کو کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے. کس کے لیے بنا دیا؟ انسان کے لیے. لا تعلمون شیئا، کوئی علم نہیں تھا. پھر ہم نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور پھر تجھے ہم نے سماعت دی، بصارت دی اور دل دیا. سماعت دی، سننے کی قوت دی، اور بصارت دی. اب یہ ظاہری بھی باطنی بھی سماعت بصارت، اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی بیچ میں آگے کی مجالس میں. اور دل دیا. کیوں دیا؟ کسی بھی مخلوق سے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، شکر کر رہا ہے، وہ الگ ہے، لیکن نہیں بتایا، مطالبہ بھی نہیں کیا. یہ ضرور کیا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں مسجود ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تفصیل نہیں بتائی، تقاضا نہیں کیا. تقاضا کیا انسان سے. جمادات عبادت کر رہے ہیں، عبادت کیسی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں سب. مگر اللہ نے تقاضا نہیں کیا جمادات سے کہ میری عبادت کرو. ملائکہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے تقاضا نہیں کیا کہ عبادت کرو. حیوانات تسبیح کر رہے ہیں، تقاضا نہیں کیا کہ عبادت کرو. مگر انسان سے تقاضا کیا. یہ خود ایک سوال ہے کہ کسی سے تقاضا نہیں کیا، انسان سے تقاضا کیا. انسان سے تقاضا کیا. کیوں دیا تجھے یہ سب؟ ہم نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ تو میرا شکر کرنے والا بندہ بن جائے، تاکہ تو میرا شکر ادا کرے، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، تم سب شکر گزار بندے بن جاؤ. اس لیے میں نے تمہیں نعمتوں کا اور بھی نعمتوں کا ذکر آگے اس لیے نعمتیں دی. تجھے سماعت دی، بصارت دی. سماعت سننے کی صلاحیت دی، یعنی سمجھنے کی صلاحیت دی. بصارت صرف آنکھوں کی بینائی نہیں، یعنی وہ سمجھنے کی، وہ بصیرت. بصارت اور بصیرت دونوں مراد ہے. تجھے بصیرت دی تاکہ تو سمجھ سکے، عقل سے کام لے. اور پھر دل دیا. عقل کا ذکر ہی وہ تو ہم کبھی بیان کر چکے کہ عقل اور دل میں کیا معاملہ ہے. پھر تجھے دل دیا، انسان بنایا. کیوں؟ تاکہ تو شکر گزار بندہ بن جائے. اب آئیے سورہ دہر، معروف سورہ قرآن مجید کا جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، نام ہی سورہ انسان ہے اس کا. سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی. سورہ دہر اس لیے کہا کہ آسانی سے آپ سمجھ جائیں، لیکن اس کا نام، اس کا جو عنوان ہے وہ سورہ انسان بھی قرار پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. یہ فرق بتایا دیگر مخلوقات اور انسان میں. کیا فرق ہے؟ سورہ دہر میں بتایا. کیوں تجھ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ عبادت کر، کیوں تجھ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ سجدے کر، کیوں تجھ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ نیک کام انجام دے، کیوں تجھ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ برائیوں سے پرہیز کر، کیوں تجھ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ میرا شکر گزار بندہ بن جا. سورہ دہر میں وجہ بتائی. کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں گزرا اس زمانے میں، اس دور میں، حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، یعنی تھا ہی نہیں. قابل ذکر کیا تھا ہی نہیں. انا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. انا، اللہ اکبر یا رسول اللہ. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج
اور ہم نے اس انسان کو ایک چھال مارنے والے قطرے سے پیدا کیا، یعنی نطفے سے پیدا کیا. نبتلی ہے، اسے مبتلا کر دیا، آزمائشوں میں ڈال دیا، کسی مخلوق کے لیے سب نہیں کہا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اور اس کے لیے کیا چیزیں قرار دی؟ سماعت بھی اور بصارت بھی، یعنی عقل و شعور کی نعمت سے اس کو نوازا، اس کو عقل و خرد کی دولت دی. اور جب یہ دولت دے دی تو پھر ہم نے اس کی ہدایت کی، کسی مخلوق کی نہیں کی ایسے ہدایت. کیوں؟ ابھی بتا دیں گے کہ کیوں. روایات کے ذریعے سے بھی آیت نے اشارہ تو کر دیا، کیونکہ باقی چیزوں پر اتنا آزاد نہیں چھوڑا کسی کو، سب مجبور محض ہیں. جس چیز پہ خلق کر دیا بس وہ کام کیے جاؤ، اسی فطرت پہ چلے جاؤ. انسان کے لیے انا ہدیناہ السبیل، اور پھر ہم نے ہدایت کر دی اس کی راستے کی طرف، یعنی حق کا اور باطل کا دونوں کا راستہ بھی دکھا دیا. اس کی ہدایت کر دی، یہ صحیح ہے، یہ غلط، اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ایک حد تک اس کو آزاد چھوڑ دیا، چاہے یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے کفر کرنے والا بندہ بن جائے. اس لیے تقاضا کیا کہ شکر گزار بن جا، تجھے یہ نعمت دی، تجھے یہ صلاحیت دی جو ہم نے کسی کو یہ صلاحیت نہیں دی تھی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیگر سب کو تو یہ صلاحیت نہیں دی تھی. آئیے ذہن میں رکھیے گا یہ آیات، انہی پہ ہماری انشاءاللہ زندگی رہی تو مجالس چلیں گی. آئیے تیسری جگہ سورہ روم. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل لكم من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. تیسرا سورہ روم قرآن مجید 53ویں یا 54ویں آیت. نسخوں میں کسی میں 53ویں کسی میں 54ویں، کوئی حرج نہیں، دیکھ لیجیے گا. اور وہ اللہ کہ جس نے تجھے خلق کیا، کیسے خلق کیا؟ ایک کمزور شے سے، یعنی وہ ایک نطفہ، ایک قطرہ جس سے تجھے ہم نے پیدا کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، ایک کمزور شے سے تجھے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر ضعیف پیدا کرنے کے بعد، کمزور پیدا کرنے کے بعد تجھے جوانی کی قوت دی، تجھے شباب دیا، تجھے جوانی کی قوت دی. طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ کیسے تو آیا دنیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد تجھے جوانی کی قوت دی. ثم جعل من بعد قوة، اور پھر تجھے قوی بنانے کے بعد پھر ہم نے بدل دیا تیرے خلقت کو. کہاں پہنچا دیا؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر تجھے کمزوری اور بڑھاپے کی طرف واپس پلٹا دیا. پھر کمزوری اور بڑھاپے کی طرف واپس پلٹا دیا. یخلق ما یشاء، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ مجبور ہے کہ ایسے ہی پیدا کرے، اپنی قدرت کا اعلان بھی کر دیا. یخلق ما یشاء، یہ تو تمہارے لیے ایک نظام بنایا نا ہم نے کہ ایسے تمہاری خلقت چلے گی آگے، ایسے تمہاری نسل انسانی آگے بڑھے گی. لیکن یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا جو چاہتا پیدا کر دیتا. اللہ کے لیے قانون نہیں. کیوں؟ بتا دیا کہ ہم آدم کو چاہیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں، ہم عیسیٰ کو چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کر دیں. تو یہ اس لیے بتایا یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، وہی دانا ہے اور ہر شے پر قادر ہے. یہاں بتایا کہ انسان کی تخلیق کے مراحل کیا ہیں. اس لیے اللہ تقاضے کر رہا ہے کہ تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا. اب یہ انسان ہے کیا؟ یہ جو قرآن مجید کس سے خطاب کر رہی ہے؟ پوری 6500 کے لگ بھگ آیات. ان کا مخاطب کون ہے؟ ان کا مخاطب ہے انسان، کسی اور کے لیے تو نہیں ہے پڑھنا واجب. جمادات، حیوانات، ملائکہ کے لیے بھی نہیں ہے. ملک مامور ضرور ہے کہ وہی لے کر آئے، لیکن یہ قرآن آیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. انسان کے لیے نازل ہوا نا. اب یہ انسان کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جس کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، صحیفے بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، توریت، زبور، انجیل، سب کا مخاطب کون ہے؟ انسان. ان سب کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے نا. اور پھر اس کی ہدایت کے لیے آخری پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہ کتاب
کہ اب اس کے بعد کسی کتاب کی گنجائش مکمل ہو گیا دین. جس کتاب میں یہ تمہیدی جملے ادا کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی تفصیلات میں جائیں گے. تمہید مکمل ہو جائے، آج مقدمہ مکمل ہو جائے. کوشش یہ ہے کہ آج مقدمہ مکمل کر دے، تمہید مکمل کر دے بات کی. کس کے لیے بھیجا؟ انسان کے لیے بھیجا. تو اللہ کے نزدیک انسان کیا ہے؟ ہم جیسے گناہگار بندے جب یہ مضامین پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایک بڑا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنے ہی گناہگار صحیح، مگر اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اللہ ہمیں سن بھی رہا ہے نا ایسا؟ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا کرتے رہو پروردگار کبھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. جن لوگوں سے اللہ برات کا اعلان کر دیتا ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. ان کے حال پر چھوڑنے کا مطلب یہ کہ ان کی دنیا اور آخرت سب تباہ و برباد، خارج ہو جاتے ہیں وہ انسانیت سے. بتائیں گے کہ کیسے خارج ہو جاتے ہیں وہ انشاءاللہ. انسانیت سے کیسے خارج ہو جاتے ہیں بتا دیں گے آپ. لیکن دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، یعنی میری نگرانی، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، مجھے اپنے حصار میں رکھنا. ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے اس منزل تک پہنچ جاؤں، وہاں تک پہنچ جاؤں کہ تیرا خیال ہی میرے دل سے نکل جائے، تیری یاد ہی میرے دل سے نکل جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کا خیال دل سے نکل گیا، اللہ کی یاد دل سے نکل گئی. اس وقت انسان ڈرے کہ اللہ نے اپنی یاد میرے دل سے نکال لی، اللہ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا، جاؤ اب جو کرنا ہے کرو. یعنی چھوڑ دیا بس، اب تباہی تباہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث. اب دیکھیے جس طرح آپ برداشت کرتے چلے آتے ہیں، آج کا بھی یہ خشک مضمون سمجھ کے برداشت کر لیجئے گا، کیونکہ تمہید، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ بنیاد مضبوط رکھ دی جائے تاکہ عمارت جو ہے وہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ مضبوط کھڑی ہو جائے گی، بنیاد مضبوط قائم ہو جائے. انسان کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ اب حضور فرماتے، کسی نے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں، کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، قال ما من شیء اکرم علی اللہ، یا بعض نسخوں میں عند اللہ، ما من شیء اکرم علی اللہ یا عند اللہ الا الانسان. کوئی شے اللہ کی بارگاہ میں اتنی لائق تکریم و عزت نہیں جتنا انسان ہے. ما من شیء اکرم علی اللہ یا عند اللہ علی اللہ ہے الا الانسان. کوئی شے لائق تکریم و عزت نہیں اللہ کی بارگاہ میں سوائے کس کے؟ انسان کے. یعنی کسی بھی شے کا وہ مقام نہیں جو انسان کا مقام ہے اللہ کے نزدیک. یعنی یہ انسان وہ ہے کہ جسے اللہ نے عزت و تکریم دی. کوئی آیت میں بھی یہی لفظ ہے، جو بعد میں آیات آ جائیں گے ان میں بتا دیں گے، روایت میں بھی یہی لفظ، اس لیے کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوا آیت میں اور روایت میں. کوئی شے اللہ کی بارگاہ میں لائق تکریم و عزت نہیں اتنی جتنا کہ انسان ہے. قیل ولل ملائکۃ، پھر سوال کیا گیا ملائکہ بھی نہیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حبیب خدا ملائکہ بھی نہیں؟ حول ملائکہ تو مجبورون، ملائکہ تو مجبور ہے کہ الشمس والقمر، کہ ملائکہ بھی نہیں. جتنے انسان کو عزت و تکریم ملی ہے ملائکہ کو نہیں. کیوں نہیں ملی؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے نہیں ملی کہ وہ تو عبادت میں مجبور ہیں، ان کے پاس وہ نفس ہی نہیں کہ جسے کہا جائے اما شاکرا و اما کفورا. انہیں یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا کہ یہ اچھا یہ غلط، جو چاہو اختیار کر لو. نہیں، وہ جس چیز کے لیے خلق کیے گئے وہ کام کرنے پہ مجبور ہیں، مامور ہیں. بالکل ایسے کالشمس والقمر، جیسے چاند سورج ستارے جو کام کے لیے خلق کیے گئے وہی کام انجام دیے چلے جا رہے. تو بس پتا چلا، آیت نے بھی بتایا، قرآن نے بھی بتایا کہ نہیں ملائکہ سے افضل ہے یہ انسان. روایت بھی کہہ رہی کہ نہیں ملائکہ تو مجبور محض ہیں. اگر کسی ملک کو اتنی طاقت دی گئی تو اتنی طاقت دی گئی کہ سدرۃ المنتہا تک نہیں جا سکتا، وہاں تک جا سکتا ہے کہ بس جو آخری حد، وہ حد کیا ہے؟ حدیث سنیے اور پھر جواب سنیے. دیکھیں انسان کی
میں بتا رہا ہوں کہ حدیں کیا ہے، معراج کیا ہے انسان. یہ بھی حدیث کہ اللہ اور بندے کے درمیان، حضور کی حدیث، 70,000 حجابات ہیں. اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو شے ہے وہ جل جائے گی. رسول فرماتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے کائنات میں سب جل جائے گا. اب مجھے بتائیے سب میں سب آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ آ گئے نا. اب یہ راز کی بات ہے نا، اسرار اہل بیت ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے خود ہی تو فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں، اگر یہ ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے ماں سوا ہر شے کائنات کی جل جائے گی. اب مجھے بتائیے کہ طاقت کی علامت ہے جناب جبرائیل، روح الامین، ملائکہ کے سردار، کیا ان کی مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ جناب لمحے بھر میں، چند لمحوں میں پوری معراج کرا کے لیا ہے رسول کو. براق لے کر آئے، غار حرا میں آئے، مسلسل آتے رہے. لیکن دیکھیے ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں جناب جبرائیل نے فرمایا کہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھا، سرے منہ بھی آگے بڑھا، میری طاقت پرواز ختم، میرے بالوں پر جل جائیں گے، میرے پرے پرواز جلا دیے جائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. حضور مسکرائے، آگے بڑھ گئے. یہی تو بتا رہے کہ اشرف المخلوقات ہے کون؟ اب ملائکہ کی حدیں ختم. اب یہ الگ بات کہ حضور کا مقام کیا ہے، اس پہ بات کریں گے، بعد میں بات کریں گے، غلط فہمی کا شکار مت ہو جائیے گا. لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ بتا دیا کہ جبرائیل اور ہے، خدا کا حبیب اور ہے، ملائکہ اور ہیں، افضل البشر اور ہے. افضل البشر بھی آپ کا ہی لقب ہے نا، میں نے غلط تو استعمال نہیں کیا. افضل البشر یعنی بشر کی معراج بشر کو ہے، ملک کو نہیں ہے. معراج کس کو ہے؟ بشر کو. اچھا اب ایک سو غلط فہمی اور آپ کی دور کرتے چلے یہاں پہ، وہ نور و بشر کی بحث میں نہ پڑیے گا. یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ بشر اگر معراج تک پہنچ جائے تو نور اس کے تابع ہو جایا کرتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر نور و بشر وہاں تک پہنچ جائے تو نور اس کے. یہی تو رسول نے بتایا سورج پلٹا کر، چاند کے ٹکڑے کر کے کہ نور میرے تابع ہے، میں اس کے تابع نہیں ہوں. کبھی ستارہ اتر کے گواہی دے دے تو اس بحث میں نہ پڑیے گا. وہ سب سے اعلیٰ منزل ہے انسان کی، جہاں تک بشر گیا وہ انسان کی اعلیٰ ترین منزل کا. ملائکہ کہاں؟ اس لیے عزت و تکریم ہے اس کو. وہ مجبور ہے، یہ اپنی مرضی سے افعال انجام دیتا ہے. اچھا برا جو کرتا ہے ذمہ دار ہے، سزا کا بھی مستحق ہے، جزا کا بھی مستحق ہے. اب آئیے اگلے مرحلے میں لے کر جائیں. پھر ایک حدیث پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی. لیس شیئا خیرا، لیس شیئا خیرا من الف مثلہ الا الانسان. کوئی شے، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو آپس میں اپنے مثل سے ایسی محبت کرتی ہو جیسے انسان کرتا ہے. من الف مثلہ الا الانسان. جتنی بھی مخلوقات ہیں حضور فرماتے کہ ان میں کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جو اپنے مثل سے، یعنی حیوان سے، حیوانوں کی جتنی بھی اقسام ہے، اب یہاں حیوانوں کی کیا نام لینا، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مخلوقات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اپنے مثل سے ایسی محبت کرے. من الف مثلہ الا الانسان، سوائے انسان کے. یعنی انسان جیسی محبت انسان سے کرتا ہے، کوئی مخلوق اپنے مثل سے ویسی محبت نہیں کرتی. حیوانوں کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ایک دوسرے سے وہ محبت نہیں کرتے. حضور فرمانے کہ جو انسان سے. اب آئیے دیکھیں نتیجے تک، آج کے مقدمے کے نتیجے تک لے آیا کہ اصل کرامت کی وجہ کیا ہے؟ انسان کا اپنے مثل انسان سے محبت کرنا. اسی لیے انس سے ہے نا، کسی اور شے کا نام تو انسان نہیں ہے نا. انیس آنس یہ ساری چیزیں بتا چکے ہیں کسی اشرے میں، یہیں پر انہی مجالس میں، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے.
اسی لیے انسان ہے نا، ان سے نکلا نا محبت کرنا. الا الانسان، کوئی شے اپنے مثل سے ایسی محبت نہیں کرتی، ایسی الفت نہیں کرتی، ایسا انس نہیں رکھتی جیسا انسان اپنے مثل سے رکھتا ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ میں کہاں تک آپ کو لے کر آ گیا. اللہ نے خلق کس لیے کیا؟ کہ کبھی تو آدم ہے، کبھی تو انسان ہے، کبھی تو مسلمان ہے، کبھی تو مومن ہے، کبھی تو متقی ہے. کہیں نہ کہیں تجھے دوسرے انسان سے میں نے رشتے میں جوڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں تجھے میں نے انسانیت کے رشتے میں جوڑا ہوا ہے، میں نے رکھا ہوا ہے تجھے اس رشتے میں. تجھے اس لیے بنایا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. آدم و حوا کو خلق کیا اس لیے، اولادوں کو یہی نصیحت کرتے چلے گئے کہ دیکھو آپس میں محبت سے رہنا. بزرگ جب دنیا سے جانے لگتے ہیں، خدا سب کے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، بچوں کو جمع کر کے وہ فطرت پہ واپس پلٹ جاتے ہیں جس فطرت پہ اللہ نے خلق کیا ہے. دنیا کے کہیں کا بھی بزرگ اسی فطرت پہ چلا جاتا ہے نا، لاشعوری طور پہ. کوئی مذہب و اللہ کو مانے نہ مانے، مگر خواہش کیا ہے کہ میرے بچے ایک دوسرے سے محبت کر لیں. ایسے ہی ہے نا. اب یہاں دیکھیے وہ فطرت انسانی ہے جس میں حدیث میں بھی ذکر آ رہا ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر آ رہا ہے. وہ فطرت انسانی کے مذہب پر ہو یا نہ ہو، کسی بھی مذہب پر ہو، اللہ کو مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، لیکن اس کی خواہش کیا ہے؟ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے ایک دوسرے سے محبت کریں. سب کو جمع کر کے کیا کہیں گے؟ آپس میں مل کے رہنا، آپس میں اتحاد سے رہنا، آپس میں محبت سے رہنا. اب بچے سمجھدار ہو تو گھر محفوظ رہتا ہے، بچے سمجھدار ہو تو سسٹم محفوظ رہے گا. جہاں تک وہ سمجھدار رہیں گے وہاں تک وہ سسٹم برقرار رہے گا، خاندان سے برادری، قوم، قبیلہ. اور جہاں سمجھداری کا مظاہرہ نہ ہوا وہاں تھوڑی سی دولت کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کا قاتل بن بیٹھا. زمین کے ٹکڑے کے لیے انسان چھوڑیے، بھائی نے بھائی کو مار دیا، چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا، بھانجے نے ماموں کو اڑا دیا گولی سے. صبح شام پڑھتے ہیں نا آپ، کیا ہوا؟ لیکن خواہش کیا دی جانے والی کی کہ میرے بچے آپس میں محبت سے رہیں، مل کے رہیں. اب مجھے بتائیے، بنی آدم ہونے کی حیثیت سے اللہ نے یہ ذمہ داری سب کی دی یا نہ دی؟ دی کہ نہیں دی؟ کہ دیکھو ایک دوسرے سے مل ملا کے رہنا، محبت سے رہنا، جنگ و جدال نہ کرنا. لیکن روئے زمین پر انسان نے فساد برپا کیا. اسلام آیا، مسلمانوں کو وصیت کر کے گئے منتشر نہ ہونا، منتشر ہو گئے، لڑ بیٹھے، انسانیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. ارے ملک بنایا، مل کر بنایا. ارے پہلے فیصلہ کر لیا ہوتا کسے جانا ہے کسے نہیں جانا. بھئی تم آ کیوں رہے ہو؟ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. لیکن مصیبت یہ کہ جنہوں نے بنایا انہیں کوئی شکایت نہیں ہوئی، جنہوں نے بنایا انہیں کوئی شکایت نہیں ہوئی آپس میں آج تک. جنہوں نے نہیں بنایا وہ شب خون مار کے بیٹھ گئے. شب خون مارا نا، یرغمال بنا لیا نا، اغوا کر لیا نا، اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا، ملک کو بھی دین کو بھی، جو ہم کہیں وہ دین. تو کیا ہوا؟ چاہتے کیا تھے بزرگ کہ دیکھو مل کے رہنا، مٹھی بند کر کے رکھنا. جب مل کے نہیں رہے تو کیا ہوا؟ قتل و غارت گری، انسانیت دفن ہو گئی، انسانیت بلبلا رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے. دہشت گردی کا راج ہے جو بظاہر انسان نظر آتا ہے، چہرہ شکل صورت سب انسانوں کے جیسی، لیکن عمل کے میدان میں رقص کر رہی ہے، ابلیسیت رقص کر رہی ہے. خوف، دہشت، وحشت، قتل و غارت گری. آپ نہیں، کوئی محفوظ نہیں رہا اس دہشت گردی کی آگ سے. اب جب یہ زمانہ آ جائے، دہشت گردوں کا راج ہو جائے، دہشت گرد ملک کو، دین کو یرغمال بنا لے تو کیا ہو؟ انسانیت ناپید ہونے لگے، انسانیت سسکنے لگے، انسانیت بلکنے لگے تو کیا کیا جائے؟ اب میں آپ کو منزل کی طرف لا رہا ہوں. یہ مقدمہ تھا، آج صرف، کل سے تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ. یہ مقدمہ بنایا ہے. اب
اب کیا کیا جائے؟ وہ انسانیت کا درس جس نے کفار قریش کو، ان وحشی قبائل کو محبت کے رشتوں میں پرو دیا تھا، وہ درس بھول گئے، واپس پلٹنا چاہتے تھے اسی دور میں جہالت کے، واپس پلٹنا چاہتے تھے ان قبائلی جھگڑوں میں، خاندانی جھگڑوں میں، خوریزی کے دور میں، فتنہ و فساد میں، واپس پلٹنا چاہتے تھے بے دینی کے دور میں، واپس پلٹنا چاہتے تھے انسانیت کا قتل عام کرنے والے دور میں، واپس پلٹنا چاہتے تھے اس دور میں جب دنیا کے لوگ ان پر توجہ بھی نہیں دیتے تھے، انہیں انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، انہیں اس قابل نہیں سمجھتی تھی طاقت ہے کہ ان پر حملہ بھی کیا جائے، قیصر و کسریٰ اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے۔ واپس پلٹنا چاہتے تھے مسلمان، یا ان کو پلٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہی اصل ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا نہ کوئی وحی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی انکار رسالت، اللہ کے رسول کا انکار، کتاب کا انکار۔ واپس پلٹ جاؤ اسی وحشت و بربریت کے دور میں، اسی خوفناک دور میں، اسی بدکاری کے دور میں، انہی بدعمالیوں کے دور میں، یعنی انسانیت سے نکل کے پھر وحشت اور دہشت گردی کے دور میں داخل ہو جاؤ۔ بس جب انسانیت دم توڑنے لگی اور یہ اعلان کیا جانے لگا کہ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے معاذ اللہ ڈھونگ رچایا تھا، تو اب مجھے بتائیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گا، تو کیا انسانیت کو لاوارث چھوڑ دے گا اللہ؟ یا حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند در صلوات، خاندان زہرا بلند در صلوات، شہنشاہ وفا حضرت عباس ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند در صلوات۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی پیغمبر نہیں آنا، جب کوئی کتاب نہیں آنی اور انسانیت کی اقدار کو پامال کیا جانے لگے، مذہب کو اپنے معاذ اللہ مرضی کے سانچوں میں ڈالا جانے لگے، تو پھر کیسے ہوگا کہ انسانیت پر حملہ ہو، انسانی اقدار کو پھر دوبارہ دفن کرنے کی کوشش کی جائے؟ تو کوئی تو نمائندہ ہونا چاہیے، وہ نمائندہ کہ جو علامت ہو کار رسالت کی۔ دو چار جملے میں منزل پہ لے آؤں گا آپ کو۔ وہ نمائندہ تو بس میں اختلافی روایات پڑھتا نہیں، کوشش یہی ہوتی ہے جو متفقہ روایات ہے، کتنے پہلو سے اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ آج ایک یہ نیا پہلو آپ کو دیتا ہوں، اب سمجھ میں آیا کہ اسی دور کے لیے جب انسانی اقدار پامال ہونے لگے، پھر واپس الٹے پیروں پلٹانے کی سازش کی جائے، اسی وحشت، بربریت، قبائلی ہنگامہ آرائی، دہشت گردی، بدکاری کے دور میں پلٹایا جائے، تو میں نہیں ہوں گا۔ رسول کا ظاہری وجود تو نہیں ہے نا اس زمانے میں، تو پھر کیا ہو؟ اس لیے اعلان کر دیا کہ جب ایسا دور آئے گا تو یہ دیکھنا کہ میری علامت کون ہے، میرا نمائندہ کون ہے۔ اس لیے یہ حدیث اس کا تو کوئی انکار کرتا ہی نہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، انسانی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، اخلاقی اقدار کو روندا جا رہا ہے، دین میں تحریف کی جا رہی ہے، تو کون ہونا چاہیے کہ دنیا گواہی دے کہ ہاں یہ وہی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جس کے لیے رسول نے فرمایا جوانان جنت کا 2 سرداروں میں سے یہ ایک سردار ہے، لہذا حسین جب کربلا میں آئے تو علامت بن کر آئے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا جد اس دنیا سے یعنی پردہ فرما گیا، سامنے سے ہٹ گیا، یہ نہ سمجھنا کہ اب انسانیت پامال ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی، یہ نہ سمجھنا، بلکہ میں وہی ہوں، کل تک میں رسول سے تھا، اب عاشورہ کے بعد رسالت مجھ سے ہوگی۔ بس مقدمہ ختم، یہی سبب ہے دشمنی کا، یہی سبب ہے ذکر حسین کو روکنے کا۔ اب اس ذکر کو روکنے کے لیے سامنے کوئی بھی مسئلہ کھڑا کر دیا جائے، دنیا جانتی ہے کس کو کس سے کتنی محبت ہے۔ قرآن مجید میں مسجد زرار کا ذکر ایسے ہی تو نہیں آ گیا نا، کچھ نہ کچھ تو سامنے رکھنا پڑے گا نا۔ ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، وقتاً فوقتاً خود بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ ارے تم چھوڑو یا پکڑو، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، ہم نے چھوڑنے کے لیے دامن نہیں تھاما ہے حسین کا، ہم نے چھوڑنے کے لیے دامن نہیں تھاما ہے حسین کا۔ لہذا پھر وہی وحشت و بربریت، لا قانونیت، اسی قتل و غارت کی طرف پلٹانے کا دور شروع، تو علامت ہے اس بات کی کہ ایک حسین پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے۔ مٹ نہیں سکتی انسانیت، کیوں نہیں مٹ سکتی؟ جب تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا انسانیت زندہ رہے گی۔ جو ظلم کا طرفدار ہوگا اسے کبھی گوارا نہ ہوگا ذکر حسین، کیونکہ یہ ذکر کرنے سے ظالموں کے چہروں سے نقابیں اترنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں ذکر حسین کے دفتر میں اپنا نام رقم کرا لوں، میرا نام لکھ دیا جائے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ محبان حسین میں میرا بھی نام آ جائے، کیونکہ جانتا ہے کہ حسین ہے تو انسانیت میں رمق باقی ہے، رمق جاں باقی ہے، انسانیت کی رگوں میں دوڑتا ہوئے خون ہے۔ یہ شہدائے کربلا کا خون ہے جو انسانیت کہیں نظر آتی ہے، ذکر حسین کے طفیل نظر آتی ہے، ان ایام کے طفیل نظر آتی ہے انسانیت۔ تو یہ شب پروردہ لوگوں کا جو حملہ ہے، یہ تاریکیوں کے لشکر کا جو حملہ ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں جب تک حسین کا ذکر ہو رہا ہے انسانیت میدان میں ہے۔ انسانی اقدار کو کیسے بچایا حسین نے کربلا میں؟ آج کی مجلس یہاں پر تمام، میں نے عرض کیا تھا مقدمہ ہے، تمہید ہے، زندگی رہی کل سے تفصیلات میں جائیں گے، جو آج چھوٹی چھوٹے اشارے ہم نے دیے ان کی تفصیلات میں جائیں گے۔ لاؤ تو صحیح کوئی ایسا لشکر، یہاں تو اب بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی بجلی بند کر دو، اس کا پانی بند کر دو سزا کے طور پہ، ایسا ہوتا ہے نا، پانی کے محکمے کو پیسہ نہ ملے گا، پانی کی لائن کاٹ دو، پانی بند۔ آج بھی ہوتا ہے بھائی، غریبوں کے علاقوں میں پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ گندا میلا کچیلا پانی جاتا ہے، جاؤ اسی پہ پیو، اسی پہ گزارا کرو۔ یہ ہیں ہمارے لوگ، یہ ہمارے ارباب اقتدار، یہ ہیں ارباب اختیار۔ غریبوں کے علاقے میں بجلی نہیں، 12 18 گھنٹے، کیوں؟ پیسے نہیں دو گے بجلی نہیں ملے گی۔ وہ پیسہ کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے پیسہ؟
تمہارے خزانے بھرنے کے لیے، خزانے نہیں، تمہاری جیبیں بھرنے کے لیے، تمہارے عیش و عشرت کے لیے. پیسے کہاں سے لائے بیچارہ؟ بچے چور بن رہے ہیں، ڈاکو بن رہے ہیں، اس کے کیا کریں، کہاں سے لائے؟ کہ یہ آج بھی دستور جاری ہے کہ جب کسی کو اذیت دینی ہو، تکلیف دینی ہو، مطالبہ بنوانا ہو، پیسے نکلوانے ہو، گھر بکوا کے بل لینا ہو، جی سامان گروی رکھوا کے بل لینا ہو، تو بجلی بند کر دو، پانی بند کر دو. آج بھی یہی طریقہ، بجلی بند تو پانی تو خود بخود ہی بند. بجلی نہیں آ رہی، موٹر کہاں سے چلے گی؟ پانی بند، اس کا حقہ پانی بند. یہ دستور ہے. اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ لشکر پہلے پانی کے گھاٹ پہ قبضہ کرتے تھے. صفین سے لے کے کربلا تک کی تاریخ تو ہے ہی آپ کے سامنے کہ پہلے گھاٹ پہ پانی کے قبضہ کر لو تاکہ مخالف کو پانی نہ دیا جائے. جب اسے پانی نہ دیا جائے گا فوج کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا. ارے عجیب ہے میرا مولا حسین، دنیا کی عجیب و غریب جنگ لڑی ہے حسین، عجیب و غریب جنگ لڑی. جنگ کے جتنے بھی مروجہ اصول ہیں ان سب اصولوں کے خلاف انسانیت کو بچا رہا ہے حسین. بتا رہا ہے کہ وہ انسانیت کے قاتل ہیں جو میرے مقابلے پر آئے، لیکن میرا دشمن بھی پیاسا میرے سامنے آئے گا تو اپنے لشکر کے حصے کا بھی پانی انہیں پلا دوں گا. 2-4 لوگ نہیں تھے، 1000 سپاہی تھے. وہ بات کی مجلس میں پڑھیں گے تفصیل سے ہم جناب حر کے واقعے میں، لیکن اشارہ کر دیا. 1000 سپاہیوں کو پانی پلایا ہے حسین نے. وہاں سے کہا مولا صحرا کا سفر ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کیا کہا کہ نہیں، یہ پہلے پیاسے ان کو دے دو، ان کو پلا دو پانی، پہلے یہ لشکر سیراب ہو جائے. حیوانوں کو بھی پانی پلا دیا. حالانکہ وہ سپاہی پیاسے تھے، انہیں اپنے حیوانوں کی فکر نہیں تھی، مگر کیونکہ یہ کل کا امام ہے نا، امام کل، لہذا اس کی توجہ کے مستحق وہ حیوان بھی ٹھہرے. یہ حسین نے کیا. اور حسین کے ساتھ کیا ہوا، حسین کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ آ جائیں گی تفصیلات. مگر آج چونکہ پہلی محرم ہے اور پہلی محرم کو جناب مسلم کے یتیموں کا ذکر کرتا ہوں. کربلا میں 2 شہید ہو گئے اور 2 محمد اور ابراہیم کوفے میں قید. کتنے عرصے قید رہے نہیں معلوم، لیکن طے پایا کہ بھئی کچھ تو راہ نکالی جائے. مختصر کرتا ہوں مصائب کو. زندان بان کو اپنا حال بتایا. محب اہل بیت نکلا، کہا مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس قیدی کون تھے. اب چاہے میں قتل کر دیا جاؤں مگر تمہیں زندان میں نہیں رکھوں گا. اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، کوفے سے باہر نکل جاؤ صبح ہونے سے پہلے، ورنہ پکڑ لیے جاؤ گے، دن ہو گیا تھا. اب مجھے معلوم ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہو. یہی تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ سنایا جائے کہ جن پر ظلم ہوا وہ اور کوئی نہیں، ہمارے رسول کے بچے تھے، رسول کا خاندان تھا، اور کسی کا نہیں تھا، رسول کا خاندان تھا. تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ظلم جن پر کیا گیا وہ آل رسول تھے، وہ خاندان رسالت تھا. اسی لیے سارے جھگڑے کہ نہ بتایا جائے لوگوں کو، کیونکہ دوسروں تو پتہ نہیں کیا کیا بتایا ہوا ہے نا کربلا کے بارے میں. کربلا یہ ہے کہ رسول کے بچے، بھائی جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کا خاندان ہے، چھوڑ دیا اس کو. جاتے جاتے دامن تھاما بچوں کا، کہا بس ایک وعدہ کرتے جاؤ، میں تو قتل کر دیا جاؤں گا کہ میری شفاعت کرو گے روز محشر. اتنا یقین ہے اسے ان بچوں کی شفاعت پر. بچے اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں تیرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. بچے ہیں جناب عقیل کے پوتے ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر یہ جس کی شفاعت کر دیں وہ جنت میں چلا جائے گا. تقدیر میں تو کچھ اور لکھا ہے نا، نہیں ملا راستہ. صبح کسی طرح پہنچ گئے حارث کے گھر میں، کیونکہ زوجہ مومنہ ہے. اس کی کنیز پانی بھرنے گئی تھی، وہاں دیکھا درخت پر 2 بچوں کو چھپا ہوا ساتھ لے آئی. جب تعارف ہوا کہا جلدی چلو مار دیے جاؤ. میری مالکن میری مالکن مومنہ آل بیت، اہل بیت، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی. جب وہ گھر میں آیا، جب گھر میں آئے دونوں بچے اور پتہ چلا زوجہ حارث کو کہ مسلم کے یتیم ہے،
وہ بھی نہیں چل رہا. یہ کہ آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، یہ جو آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہیں یہ کوئی دھماکہ وغیرہ نہیں. اطمینان سے بیٹھے لوگ، بیٹھے میں آرام سے بیٹھے، لوگوں کو معلوم ہے، لوگوں کو معلوم ہے. تو اب بچے تسلی دیتی ہے بچوں کو کہ اب تم بہترین جگہ آ گئے، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس کے ساتھ میں تمہیں روانہ کر دوں. لیکن عزاداروں ہوا یہ کہ جب شام ہوئی، اندھیرا ہوا، تو کچھ خیال آیا، ایک کمرے میں بند کر دیا کہ میرا شوہر حارث ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انعام کے لالچ میں تمہیں ابن زیاد کے حوالے کر دے. جزائے بچوں رات اس تاریک کوٹری میں گزار لو. باہر سے قفل لگا دیا. رات کو جب حارث آیا، اس نے پوچھا کہ دیر ہو گئی، کہا کہ ہاں مسلم کے یتیم فرار ہو گئے اور ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے ان کی گرفتاری پر. سارا دن ڈھونڈتا رہا، نہیں ملے. وہ کہتی ہے کیوں آل رسول کا دشمن ہوا ہے؟ کھایا پیا سو گیا. رات کو چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلایا، بھائی آنکھیں کھول، بھائی اٹھ. بھائی کو اٹھایا، کہا کیا بات ہے؟ کہ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے. ان کی خدمت میں ہمارے بابا مسلم ہیں. خدا کے رسول سوال کر رہے ہیں، مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے؟ ہمارے بابا روتے روتے کہتے ہیں کہ خدا کے رسول میرے بچے حاکم کی قید میں. خدا کے رسول نے ہمارے بابا کو سینے سے لگا کر فرمایا، مسلم اطمینان رکھو، بس کچھ ہی دیر میں وہ تمہارے پاس آنے والے. بڑے بھائی نے کہا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا. یہ ننھے بچے ایک دوسرے سے گلے مل کے زار و قطار رونے لگے. گریے کی آواز بلند ہوئی. آج سے ملون چونک کر اٹھا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی؟ مومنہ گھبرا کے کہتی ہے پڑوس میں کسی کے بچے روتے ہوں گے. کہا کہ نہیں، یہ آواز میرے گھر سے آ رہی. تلوار لے کر آگے بڑھا، اس کوٹری کی طرف قفل پہ تلوار کا وار کیا، تالا توڑ کے اندر داخل ہوا، اور جو ہی بچوں پہ نگاہ پڑی اس ملعون نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا. چہرے پہ، سر پہ اتنی ٹھوکریں ماری کہ دونوں بچوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے. دونوں کے دندان ہائے مبارک ٹوٹ گئے. پھر رسی سے بے دردی سے باندھا اور کھینچتا ہوا لے کے چلا کہ ضرور قتل کروں گا تمہیں. غلام کو، بیٹے کو ساتھ لیا، اور پیچھے زوجہ چلاتی جا رہی ہے کہ میں نے امان دی تھی، میں نے امان دی تھی، میں تجھے وہ انعام دے دوں گی، ان بچوں کو چھوڑ دے. کہتا نہیں، مجھے حاکم کی خوشنودی منظور. نہر کے ساحل کنارے پر لایا اور چاہتا تھا قتل کرے. بلایا غلام کو، آواز دی قتل کر دے ان کو. غلام آگے بڑھا. بچوں نے چہرے کو دیکھ کر کہا بلال حبشی کی قوم سے ہے. غلام رک گیا، چونک کر کہتا ہے تم کیسے بلال کو جانتے؟ کہ ہم نے دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا. کہ تم آل رسول ہو؟ کہا ہاں، ہم رسول کے بھائی عقیل کے پوتے. اتنا سننا تھا. تلوار پھینکی، نہر میں چھلانگ لگا دی. یہ ظلم نہیں کر سکتا آل رسول. بیٹے کو حکم دیا آگے بڑھ، ان کے سر قلم کر دے. بیٹا آگے بڑھا. ماں نے چلا کر کہا تجھے دودھ نہیں بخشوں گی اگر تلوار اٹھائی. بیٹے نے تلوار پھینکی، پیچھے ہٹ گیا. یہ ملعون خود آگے بڑھا، تلوار کا وار کیا. یہ مومنہ بیچ میں آ گئی، شانے پہ تلوار کا وار لگا، ایک طرف گر گئی. بچوں نے شرطیں رکھی، اس نے کوئی شرط نہ مانی. آخری شرط بچوں نے رکھی، اچھا اتنی اجازت دے دے 2 رکعت نماز پڑھ لے. ادھر بچے سجدے میں گئے. اس ملعون نے بڑے بھائی کے سر پہ وار کیا، سر تن سے جدا ہو گیا. تھیلا اپنے ساتھ لایا تھا، اس سر کو تھیلے میں ڈال دیا اور جسم کو نہر میں پھینک دیا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینے لگا. چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جانا. بڑے بھائی کا لاشا سطح آب پر ٹھہر گیا، بے سر کا لاشا سطح آب پہ ٹھہر گیا. یہ خون میں کروٹیں لے رہا ہے. اس نے وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا، سر تھیلے میں ڈالا، جسم کو نہر کے حوالے کیا. دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے. صبح ہوئی، کچھ کسان گزر رہے، دیکھا کوئی بیوی سیاہ چادر میں سر سے پیر تک ملبوس کنارے بیٹھی ہے، روتی جاتی ہے.
انہوں نے سوال کیا کیا تیرا کوئی قیمتی سامان نہر میں گر گیا؟ کہا ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے ان کے جسم نہر میں پھینک دیے، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکال دو۔ یہ نہر میں اترے، دونوں بچوں کے لاشیں نکالے، دیکھا وہ بی بی دعائیں دے رہی ہے، تم نے میری مدد کی، میں جنت میں تمہاری شفاعت کروں گی۔ حیران ہو کر کہتے بی بی آپ ہیں کون جو اس طرح ہمیں جنت کی ضمانت دے رہی ہیں؟ ارے کہا میں کوئی اور نہیں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، انصاف سے بتاؤ۔ ارے کیسے ہوگا؟ علی اکبر گھوڑے سے گرے، فاطمہ موجود، عباس کے شانے کٹے، فاطمہ موجود، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے، فاطمہ موجود، ہر شہید کے سرانے فاطمہ موجود، اور محمد کے سرانے موجود، قاسم کے سرانے موجود، حسین کو آغوش میں لے کے بیٹھی ہے۔ ارے کیسے ہوگا کہ مسلم کے یتیم قتل کر دیے جائیں اور مادر حسین پرسا دینے نہ آئے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا